جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی النور پبلک اسکول 10ویں کلاس کو الوداع کہنے کے لیے چھوٹی سی تقریب منعقد کی ہے. تو اس حوالے سے ہماری 10ویں کلاس جو ہے ہم سے جدا ہو کر مطلب کہ امتحان میں جا رہی ہے. تو ان خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اسٹیج کو بنایا گیا ہے. میں سب سے بہتر سرارت سے اجازت چاہتا ہوں. قسمت روئے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت روئے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. آج کی یہ پروگرام تقریر جس کا اہتمام ڈیئر اسٹوڈنٹ ریسپیکٹڈ ٹیچر نے کیا ہے، اس پروگرام اور شاندار الوداعی تقریب میں جس پرتکلف ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اس خوبصورت محفل کو سجانے والے منتظمین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیز طلباء، میں میزبان اسٹوڈنٹ اور مہمان اسٹوڈنٹ دونوں سے مخاطب ہوں. آپ سب میری ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہوں. علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے. علم نے جہالت دشت کو اپنی کرنوں سے بھر دور بنا دیا ہے اور تخلیق کائنات کے بعد آدم علیہ السلام کے سلسلہ جاری ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا. پھر اس علم کا سلسلہ تمام انبیاء کرام کی میراث کرنا اور چلتے چلتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ پہنچا. آخر الزمان آقا رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم کا آغاز اقرا سے آغاز کیا. عزیز طلباء، قوموں کی ترقی کا راز علم ہی میں مضمر ہے. قومیں ہمیشہ سکول اور مدرسہ گاہوں میں سنورتی ہیں، معماران ملت تعمیر ملت کا کردار ادا کرتے ہیں. عظیم قوموں کے پیچھے عظیم انقلابی ٹیچرز کا ہاتھ ہوتا ہے. مسلمان ایک عظیم قوم ہے جس کے پیچھے ایک عظیم معلم رابر کا ہاتھ ہے، جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو رشتہ ہدایت کا مرکز بن کر اس کی کایا پلٹ دی تھی. جب اصحاب رسول اور اہل بیت حیات طیبہ سیرت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر ہوتے تھے تو نصرت و کمرانی سے ظفر مند ہوتے تھے. مگر اب یہ سب کیوں مختلف ہے؟ وطن عزیز پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یقیناً ہم 1450 سال قبل کے دیے ہوئے یقیناً ہم نے 1450 سال قبل کے دیے ہوئے فلسفہ نظریہ اور ضابطۂ حیات سے روگردانی کی ہے، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. آج ہم اخلاقی پستگی کا شکار ہیں، ایمانداری ہمارا بدرجہ عتم ہے. عزیز طلباء، ہم کسی طرح اخلاقی طور پر گر چکے ہیں. آج کرپشن یعنی قانونی طریقے سے دولت جمع کرنا، لوٹنا، رشوت، بادلواری، بددیانتی، اگربہ پروری، ظلم و ناانصافی کا شکار ہو چکے ہیں. کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے؟ عزیز طلباء، 14 اگست 1947 کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ بات کہوں گا، حالات کے قدموں میں سکندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں سکندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. عزیز طلباء، جو آج 10th کلاس ہم سے بچھڑ کر جا رہی ہے، چند سال بعد مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دیں گے. میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی کرپشن، بددیانتی، رشوت، بدعنوانی، ناانصافی نہ کرنا. اپنے پیشے سے مخلص ہوتے ہوئے مادر وطن کی باغ ڈور سنبھالنا. مادر وطن کی خاطر اب تک تقریباً کروڑوں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. مٹی کی محبت میں ہم آیوختہ سروں نے وہ فرض اتارا ہے جو واجب بھی نہیں تھا. اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آ پڑی ہے. حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے.
وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے پوری منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ عزیز طلباء، ہم سب نے مل کر وطن عزیز کی شرف آبادی کو بڑھانا ہے اور ایک پڑھا لکھا معاشرہ تخلیق کرنا ہے۔ مانتا ہوں کہ سہولیات کا فقدان ہے، مانتا ہوں کہ سہولیات کا فقدان ہے، جو ہو یا رو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، جو ہو یا رو بہر صورت چراغوں کو جلانا ہے، ہوائیں کتنی برہم ہے یہ ہم نے جان رکھا ہے۔ پیارے بچوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن نظام میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، مسائل کا فقدان ہے، مگر یہ یاد رکھنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روٹی سلطنت کے مقابلے میں کتنی سہولیات تھی، مگر آپ نے ضابطہ حیات بنا دیا۔ 300 سال قبل مسیح سکندر اعظم کے پاس کتنے ٹینک، کتنے جنگی جہاز اور میزائل ٹیکنالوجی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا کو فتح کیا تھا۔ قدیم یونانی فلاسفر کے پاس کتنی سہولیات تھی، جن کی فلسفی آج بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ جابر بن حیان، الفارابی، ابن سینا اور ابن الہیثم مسلمان سرداروں کے پاس کتنی جدید لیبارٹریز تھی، اس دور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جذبہ اور شوق کے آگے یہ مادی چیزیں کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ جب ہماری سوچ فلسفی، واضح، ڈاکٹرائن اور آئیڈیالوجی کا کام کرے گی تو مسائل پر حاوی ہو کر قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا ہو کر ایک عظیم باوقار قوم کے طور پر دنیا کے سامنے ہوں گے۔ عزیز طلباء، مشکلات میں جینا سیکھیں، مسائل بنتے ہی حل ہونے کے لیے۔ رات جتنی بھی سیاہ ہو آخر اس کی سیر ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقات، تم دیے بات مخالف سے نہ گھبرا ہے اوقات، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور میری یہ دعا ہے، آپ جہاں بھی رہیں، جن اداروں میں تعلیم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے۔ میں آج بے حد خوش ہوں اور پر امید بھی ہوں۔ ہمارے طلباء جو مستقبل کے معمار ہیں، ان کی آنکھوں میں امیدوں کے جگرو ٹمٹما رہے ہیں۔ عزم و استقلال، حمیت و استقامت اور جذبہ شوق عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال کے شہید بن کر اپنے بازو طاقت سے ستاروں پہ قدم ڈالیں گے۔ خوددار، باضمیر، باوقار طور پر دنیا کے سامنے سر اٹھا کے جیئیں گے اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ قائم ہے قتیل اب میرے سر کے سطوح پر، قائم ہے قتیل اب میرے سر کے سطوح پر، وہ بات بھی آئے تو میرا گھر نہیں گرتا۔ اور ہم نے انشاءاللہ اساتذہ کرام انقلابی سوچ کے ذریعے انقلابی کو تیار کر کے حقیقی معنوں میں تبدیلی لائیں گے۔ اور آخر میں اس شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ یا علم و عمل دے کر، یا علم و عمل پر دے کر، یا علم و عمل کے پر دے کر شاہین بنائے جاتے ہیں، یا علم و عمل کے پر دے کر شاہین بنائے جاتے ہیں، پھر تابع فلک پروازوں کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔